نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور اس میں قربانی کا عمل سر انجام دیا جائے گا۔ اب قربانی ایک واجب عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے، تو آج اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے کہ قربانی کے لیے نصاب کتنا ہے اور کس پر جو ہے وہ قربانی لازم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عید کے ایام میں جو نصاب کا مالک ہوگا اس پر قربانی لازم ہوگی۔ تو قربانی کے لیے نصاب کیا ہے؟ قربانی کے لیے نصاب، اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے اور صرف سونا ہے، اس کے ساتھ کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے اور کوئی اضافی اور چیز نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے، تو اس کے لیے 7.5 تولے سونا پھر ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر سونا بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ کچھ اضافی سامان بھی موجود ہے، کچھ پیسے بھی موجود ہیں، تو پھر اس کا نصاب بنے گا 52.5 تولے چاندی، یعنی کہ خالص سونے کی شکل میں، کہ اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہ ہو، تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد قربانی لازم ہوگی۔ لیکن اگر سونا کم ہے، 1 تولہ 2 تولہ آدھا تولہ یا 4-5 تولے، یعنی 7.5 سے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ روپیہ پیسہ بھی بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے اور کوئی سامان تجارت ہے یا کوئی اضافی گھر موجود ہے، اضافی پلاٹ موجود ہے، اضافی سامان موجود ہے، تو پھر ان ساروں کی قیمت ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر کرنی پڑے گی۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ آج کل کے کرنسی کے مطابق تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ بنتے ہیں، 4,40,000 روپیہ، یعنی 4.5 لاکھ تقریباً یہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس 4.5 لاکھ روپے وہ موجود ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی برابر قیمت موجود ہے اور ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہے، اور ان سب چیزوں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے، یا رہائش کے مکان سے زائد کوئی مکان ہے یا جائیداد وغیرہ ہے، یا استعمال سے زائد کوئی گھریلو سامان موجود ہے، تو ان ساری چیزوں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے، یا کہیں کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس کمیٹی میں جمع شدہ رقم جو ہے وہ بھی ساتھ ملانی ہے، یا اگر کہیں پہ کوئی شیئر ہے، کسی کارخانے میں ہے، کسی دکان میں ہے، یا کہیں پر کسی کاروبار میں شیئر ہے، وہ شیئر، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے وہ قیمت 52.5 تولے چاندی کی بنانی ہے، یعنی کہ 4.5 لاکھ روپیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی دینی لازم ہوگی۔ اب یہ سامان جو ذکر کیا ہے، یہ سامان خواہ تجارتی سامان ہو یا گھریلو استعمال کا ہو، لیکن زائد ہو، ضرورت سے اضافی ہو، اگرچہ وہ استعمال میں نہ ہو، ضرورت سے زائد ہو، تو اس کو مجموعی مالیت میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ لازم ہوتا ہے، اس مال پر اس نصاب پر سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، جبکہ قربانی میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب سامان اتنا ہو جائے جو نصاب کو پہنچے تو اس پر سال کا گزرنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، یعنی کہ سال اگر اس پر نہیں بھی گزرا تو پھر بھی قربانی آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر مالک ہو جائے نصاب کا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں آخری دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی کسی صورت میں نصاب کا مالک ہو جائے تو جو ضرورت سے زائد ہوگا اور نصاب کے برابر ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، عید الاضحیٰ کے دنوں تک جو قربانی یا اخراجات واجب الادا ہے، اتنی مقدار منہا کر کے نصاب کا حساب کیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مقروض ہے تو قرض کو اس سے مستثنی کیا جائے گا، اس کو الگ کیا جائے گا۔ وہ مال جو صاف ستھرا بندے کا اپنا ہے، اس کے دسترس میں ہے، اس کے پاس کسی بھی وقت جب اس کو چاہیے تو اس کو دستیاب ہے، اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو، تو اس شخص پر جو ہے وہ قربانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے تھوڑی سی انکم میں سے پیسے بچا بچا کے قربانی کے لیے پیسے جو ہے وہ جمع کرتا ہے اور وہ قربانی کرتا ہے اور وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس شخص پر واجب قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی نفل قربانی ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی عمل کی محبت میں اس کو اپنے اوپر زبردستی لازم کر لیتے ہیں، تو زبردستی اللہ کا حکم کسی پر لاگو اور لازم نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کی شرائط ہیں جب تک وہ شرائط نہ پوری ہوں تو کسی پر کوئی عمل لازم اور واجب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی نصاب سے کم مال میں، اپنی تھوڑی انکم میں تھوڑے پیسے جمع کر کے جو ہے وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن واجب نہیں قربانی ہوگی، بلکہ وہ نفل قربانی ہوگی۔ اور اگر کوئی قرض لیتا ہے تو قربانی کے لیے قرض پہلے تو لینا نہیں چاہیے، لیکن اگر لے لیا تو قربانی اس کی پھر بھی نفل ہو جائے گی، لیکن واجب قربانی اس پر نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک بار پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر اس شخص پر قربانی ہے جو 52.5 تولے چاندی کے نصاب تک اس کا اضافی مال پہنچتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو،
تو اس شخص پر قربانی ہوگی، اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہوگی۔